बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 दिसंबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें जनाब वाला, खबरों का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। आप पहली खबर कोई पॉजिटिव खबर है तो दसो। दादाजी ज़्यादातर नेगेटिव खबर है, लेकिन एक दिलचस्प खबर है। न्यूट्रल खबर क्या है? लो प्राइस बाइक जो हैं उनकी सेल गिर गई, जबकि हाई प्राइस बाइक जो हैं उनकी सेल बढ़ गई। ये क्या रवैया है? लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, ये रवैया क्या है? यार बात ये है कि क्वालिटी की तरफ से महंगाई का मतलब क्या? नहीं, महंगाई का मतलब क्या है जी? महंगाई का मतलब ये होता है कि हाथी 1 रुपए का भी सस्ता तो लाख रुपए का भी, सॉरी, लाख रुपए का भी सस्ता और 1 रुपए का भी महंगा जी। कि अगर होने की बात है ना, अगर आपकी जेब में है तो वो लाख रुपए का भी सस्ता लगे। वही दी गल है। और अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है और 1 रुपया भी नहीं है तो वो 1 रुपए का भी महंगा होगा। ठीक है, महंगाई एक रिलेटिव टर्म है, और मैं जो है वो उसके क्या नाम है, शहबाज गिल की इस बात के साथ एग्री करता हूँ। यार वो भी तो बताना चाहिए ना जो हम उनकी बातों के साथ एग्री करते हैं कि महंगाई एक रिलेटिव टर्म, और किसी बंदे के लिए वो चीज़ बहुत महंगी है। देखें ना, जिस दुकान के ऊपर आपको 1600 रुपए किलो गोश्त महंगा लग रहा होता है, उस दुकान के ऊपर एक शख्स जो होता है ना, वो कहता है यार रानी उतार दे, पूरी रान नहीं, पूरा बकरा ही तोल दे जी। वो भी कह रहा होता है। ठीक है, पता नहीं उसे वो कैसे अफोर्ड कर रहा होता है, या हो सकता है उसे भी महंगा लगता हो, उसी को मजबूरी हो, लेकिन बहरहाल ये एक रिलेटिव टर्म है। नंबर 1, रियासत का ये काम होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि दौलत की तकसीम को मुनसफाना तौर पे मुमकिन बनाए, ताकि हर बंदे के पास इतने पैसे पहुँचें। अगर वो एक मखसूस अरसे के लिए काम करता है, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, तो इतनी रकम पहुँच जाए कि उसको ये चीज़ें महंगी महसूस ना हो, वो ये चीज़ें खरीद सके। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब मसला ये है कि रियासत जो काम नहीं कर रही, वो ये काम नहीं कर रही, उसका नतीजा क्या निकलता है कि दौलत का इर्तिकाज कुछ हाथों तक हो जाता है, दौलत कुछ हाथों में सिमटना शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो वो जिस हाथ में सिमट रही है, यार 23 करोड़ की आबादी के अंदर ऐसे 23 लाख अफराद भी नहीं होंगे कि जिनके हाथों में दौलत सिमट रही है जी। इससे भी कम लोगों के हाथ में है, इर्तिकाज़े ज़र है। ये 23,000 भी नहीं होंगे जी। ठीक है, और वो 23,000 अपने 4-4 बच्चों को, अगर 5-5 बच्चों को मोटरसाइकिल लेके देते हैं तो महीने के 1.25 लाख मोटरसाइकिल तो बिक जाएंगे ना जी, अगर आप इस इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरफ आ रहे हैं। या वो अपनी गाड़ी के मॉडल बदलते हैं तो आप तो कह देंगे ना कि देखें जनाब, गाड़ी पे ऑन चल रहा है जनाब, हैं गाड़ी पे ऑन चल रहा है। तो इसलिए वो जो मुआशरे के लोग जो बेनिफिशरी हैं, मसलन मैंने एक सर्वे किया पिछले दिनों, ये जो योंडे की है ना वो स्पॉटेज गाड़ी जी जी ह्यूस्टन या टक्सन, योंडे की जो स्पॉटेज है वो ज्यादातर किन लोगों ने खरीदी है? वो ज्यादातर डॉक्टर्स और लेबॉर्ट्रियों के मालकान या आला अफसरान ने खरीदी, क्योंकि कोरोना के दरमियान जहां पे 1.25 करोड़ नौकरियां खत्म हुई हैं, वहां पे कुछ लोगों की लंबी दिहाड़ियां लगी। 20-20 लाख रुपया एक मरीज से लिया गया कोरोना के दौरान। शुरू के दिनों में तो बहुत लंबे पैसे कमाए गए, और अब भी माशाल्लाह लाख से कोई मरीज फंस जाए सही, बिल लाख से नीचे का नहीं बनाते। ठीक है ना, मतलब चेक कर लें। उमर चुगताई साहब जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में, मुलाकात नहीं है उनके साथ, लेकिन वो पिछली दफ़ा जब उनकी रेड मारी थी तो उनका फ़ोन आया था कि बस करो। ठीक है, तो उसके बाद हमने उनकी रेड नहीं मारी, लेकिन ये बात चेक करने की ज़रूरत है। अगर कोई अक्लमंद बंदा FIA फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हो, उमर चुगताई साहब की ट्रांजैक्शनें चेक करे ज़रा, बाहर जो हुई होंगी,
عمر چغتائی تو منہ سے نکل گیا ایسے ہی. چلے مطلب ڈاکٹروں کی کر لیں, ڈاکٹروں کی نہیں, ہاسپٹلز کے مالکان کی, ہاسپٹلز کے مالکان کی چیک فرمائیں, لیبارٹریوں کے لیبارٹریوں کے مالکان کو چیک فرمائیں. انہوں نے پیسے دھڑا دھڑ باہر بھیجے ہیں, اتنے کما لیے ہیں. بیونڈ دبئی کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی. دبئی میں وہ کہتے ہیں پھڑے جاتے ہیں, دبئی میں پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی وہ آذربائیجان اور کوئی کتے ہیں, پتہ ہے ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, ٹھیک ہے. کئی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ مطلب لٹویا میں کتنے کے پاکستانی ہوں گے جو ان کو پہچان لیں. میں ایسے منہ سے نکل گیا ویسے. جی لتھوانیا کے اندر کتنے کو ہوں گے. کئیوں نے جا کے کئی ہاسپٹل کے مالک کو مجھے خبر ملی ہے, مالکان نے لتھوانیا میں جا کے جائیدادیں خریدی ہیں, ٹھیک. خیر جی, کیونکہ پاکستان میں سیف نہیں نا ہے. ہاں نہیں, جا کے حرام توپی کرنی ہے تو لوگ کے کرنی ہے نا. جی یہاں پہ تو وہ حاجی نمازی ہوتے ہیں نا, تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں. تو جو اگر حرام توپی کرنے کے لیے باہر جانا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ایسی جگہ پہ جائے نا جہاں پہ پاکستانیوں کے ملنے کا امکان کم ہو. ورنہ دبئی تو آج کل جو ہے وہ مینار پاکستان بنا ہوا ہے نا, جیڑا بھی نکلتا ہے کروں دبئی پہنچ جانا. جی, FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اچھا جی, حکومت کا دعویٰ ہے کہ جولائی سے نومبر تک 5 ماہ میں 12% امپروو ہوئی ہے, اور یہ پیسے جو ہیں 798 ملین یہ IT سیکٹر میں آئے ہیں, اور جو ہے کووڈ سے متعلق معاملات کے لیے آئے ہیں. جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں فارنر مسلسل سیلنگ کر رہا ہے. 2021 میں روزانہ کی بنیاد پر اس نے سیلنگ کی ہے, اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ڈیٹا بہت تشویشناک ہے کہ فارنر بیچتا ہی چلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوا, ٹیکس کم اکٹھا ہوا, اس کی ایک بحث جاری ہے. اور شہباز رانا صاحب نے خبر دی ہے کہ آن ڈیمانڈ جو ٹیکس ہوتا ہے, جو کہ آپ جا کے لوگوں سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پایا نا تھوڑا اینا ٹیکس بنیا سی, تسی اینا دیتا. جناب تو بھی نوٹس آ گیا. جی الحمدللہ پے کر دیا. 18,000 کی ٹھک گئی, کوارٹرلی 74,000 پورے سال کا ٹھکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود کہ 1.5 لاکھ روپے پہلے ٹیکس دیا تھا. دادا جی میرا ٹیکس پرائم منسٹر سے زیادہ ہے. آہو, میں ملک کا وزیر اعظم 8 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی, جو میرا خیال اب 24 لاکھ ہو گئی ہے. اس کا 2 لاکھ تھی, جس سے بڑھ کے 8 لاکھ ہوئی تھی. ہاں دوبارہ پھر بھی بڑی ہے. پھر ہاں اس کا ٹیکس اتنا نہیں ہے, میری آمدن نہیں ہے 8 لاکھ روپیہ, لیکن یار میرا ٹیکس زیادہ دوسرا ہے نا, آپ کو 55 روپے کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر بھی تو دستیاب نہیں ہے. ہاں میں پیٹرول خود خرید کے گاڑی چلاتا ہوں. ہاں, ٹیکس کلیکشن آن ڈیمانڈ, یعنی کہ آپ جب طے کرتے ہیں کہ پائن تواڈے اینا ٹیکس بن رہا سی, تسی اینا جمع کروایا, اینے ہور کٹو. اس کے اندر 12.5 ارب روپے کی کمی واقع ہو گئی ہے. یہ تقریباً 41% بنتا ہے. ٹیکس آن ڈیمانڈ یہی ہوئے گا نا جی. ٹیکس کلیکشن آن ڈیمانڈ 41% کمی. اب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے قیمت میں اضافہ کر دیا, ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹارگٹ سے ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں. بھائی جان سارا ٹیکس, میجورٹی ٹیکس جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے امپورٹس کے اوپر. اور پہلے جو امپورٹ ہو رہی تھی وہ 100, ان کے آنے سے پہلے جب یہ لعنت نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ امپورٹ ہو رہی تھی 116 روپے کی, 122 روپے کی, جو چیز ڈالر اتنے کا تھا. جی اب وہی چیز بڑھ کے 180 روپے کی ہو گئی. تو 50% تو اس کے اندر رائز یار بائی ڈیفالٹ آ گیا نا. یس, انفلیشن اس کے علاوہ ہے. پہلے آپ 122 کی چیز کے اوپر 122 کی امپورٹ ہوتی تھی تو اس کے اوپر آپ ٹیکس لیتے تھے 12 روپے. ہمیں فرض کر لیتا ہوں 10% آپ ٹیکس لیتے تھے. 12 روپے 20 پیسے بن گیا. 12 روپے ٹیکس لیتے تھے. اب اسی چیز کے اوپر ٹیکس بنتا ہے 18 روپے. جی 50% بڑھ گیا. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ بڑی جان توڑ محنت کوشش کی. جی کسی کا کوئی دخل نہیں. ڈالر 300 کا کرتے, یہاں سے بھی ڈبل ہو جائے گا, اس سے بھی ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو جائے گی. اس میں خبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں اچیومنٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر ہر مہینے اس کو ٹویٹ کرے اور اس کے اوپر شہباز گل رانا جیسے شہباز گل جیسے مائک شہباز شریف نانا بنے. ہاں شہباز گل صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ٹپوسیاں ماریں اور اس بارات کے آگے دھمالیں ڈالیں. یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا. تو یہ
ٹیکس کی کلیکشن کا ہر مہینے واہیات, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, بکواسیات جو فرماتے ہیں, بےزتی ہوندی ہے پاگلو, ٹھیک ہے, لیکن تھانوں بھی عزت بےزتی نال کیا لگے, شرم کا کیا ہے, کبھی آوے کبھی نہ آوے. جی تو یار یہ آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ یار شودی حرکت ہی کی ہے. آپ جب یہ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے نا, چلے وہ جھوٹ بولیں آپ, وہ آپ کا ٹریڈ مارک ہے, لیکن جب یہ آپ شودی حرکتیں کرنے پہ اتراتے تو اگلے نے کھینچ چاڑ دیے کہ ماما تو سادہ جھوٹ تیرا نہیں وارا کھاتا. بہت اعلیٰ, تیرا تو سادہ جھوٹ نہیں وارا کھاتا, تیرا سادہ جھوٹ برداشت نہیں ہوتا, اوپر سے تُنے شودی حرکتیں بھی شروع کر دی ہیں یار. بندے دا پتر بن, بندہ اگلا ایریٹیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے سر. نمبر 1, مطلب چلیں 50% تو یہ انکریز ہو گیا, نمبر 1. نمبر 2, افراط زر بھی ہوتی ہے کچھ چیز جو کہ آپ کے ہاں اس وقت ہیڈ لائن انفلیشن کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ 11.5% وہ ہے. تو جو ٹیکس پچھلی دفعہ 110 روپے والے 122 روپے والے ڈالر پہ 12 روپے 10 پیسے اکٹھا ہوا تھا, اب وہ اکٹھا ہوا بنتا ہے ٹیکس 18 روپے ہیں بلکہ 19 روپے. جی ٹھیک ہے, اب اس میں 10% ڈالیں افراط زر. جی ٹھیک ہے, ہم 11.5 نہیں کہتے, 10%, یعنی 19 روپے ڈال دیں تو بھائی جان یہ ٹیکس جو تھا یوں 19 روپے کہہ گیا ہوں, 1 روپے 90 پیسے ڈال دیں تو یوں وہ جو 11 روپے ٹیکس اکٹھا تھا وہ تقریباً 20 روپے سے اوپر گزر گیا. جوہری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, سسٹم نے آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کریکٹ کیا, نہ ٹیکس کی شرح بڑھائی, اور آپ نے تو ماشاءاللہ ٹیکس کی شرح کے تخشتوں کے پشتے لگا 300% بڑھائی آپ نے. تو ابھی بھی آپ کی ریکوری کے اندر اضافہ نہ ہو تو کیا ہو. ہاں الزامات آپ لگاتے رہیے, گالیاں آپ بکتے رہیے گا کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا, عوام ٹیکس چور ہے, ٹیکس نہیں دیں. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت آپ کہتے تھے کہ حکومت کرپٹ ہوتی ہے جو عوام سے ٹیکس جمع نہیں کر پاتی, اور اب آپ چونکہ حکومت میں ہیں تو اب عوام کرپٹ ہوتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. منجی پاوے نہ دے, ترتیب ٹھیک کر لے, ترتیب تو ٹھیک کر لے. تیری ترتیب ٹھیک نہیں ہے, ترتیب ہم چور بھی ہیں, اور ہر صورت میں ہم چور بھی ہیں, اور ہر مہینے یہ ٹیکس ایکسیڈ بھی کرتا ہے ٹارگٹ کو. کھلو جا پائن کتنے تک کھلو جا, اسی مچھی کھان جو گے ہوئی. تو پنجابی میں جگتے آ رہی ہے مجھے. نہیں, اہل ذوق سمجھتے ہیں میری اس جگت کو, یار کتنے تک کھلو جا اسی مچھی کھان جو گے ہوئی ہے. بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ, یہ صحیح چھکا ہوا رہا ہے. جی ہماری بھی عمر تھڑوں پہ ہی گزری ہے بھائی. ٹیکسٹائل کی 3 بیک ٹو بیک خبریں پڑھنی ہے, اجازت ہے؟ ہاں جی بالکل جی, بسم اللہ. نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہیں وہ 25% بڑھی جولائی سے نومبر کے 5 ماہ میں, ٹیکسٹائل کے علاوہ جو تقریباً 50% بنتی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس. نمبر 2, ٹیکسٹائل کلوتھنگ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28% بڑھی, 7.8 بلین تک جا پہنچی 5 ماہ میں. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا, جولائی سے نومبر کی فٹ ویئر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 13.91% ایئر آن ایئر بیسس پہ بڑھی. جی 3 اچھی خبریں ایک ہی گو میں ایک ہی سانس میں سنائی. آپ کو ایک ایک کر کے پڑھنی چاہیے تھی. بیسیکلی لیدر تو اس لیے اضافہ ہوا نا کہ پاکستان میں کھالوں کی بہت زیادہ بے قدری شروع ہو گئی, اور اتنی زیادہ سستی کھالیں بکی ہیں اس دفعہ پچھلی بقرعید کے اوپر کہ ٹینریز والوں نے لوٹ مچا دی, اور جب لوٹ مچا دی تو اس کے بعد پھر انہوں نے آگے سستا لیدر دیا, اور لیدر سستا جب ملا تو پاکستان کے اندر جو موزے بنتے ہیں یا جو جوتے بنتے ہیں لیدر کے یا چمڑے کے, پیور لیدر کے, اور لیدر بھی گوٹ کا اور کاؤ کا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو مذبح اسلامی طریقے سے ہوتا ہے جس میں خون بہایا جاتا ہے اور وہ خون نچوڑا جاتا ہے اس جانور کو, جب آپ اس کی کھال اتارتے ہوئے الٹا لٹکاتے ہیں تو اس کا خون جو ہوتا ہے وہ پورا اس کی باڈی میں سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد اس کی کھال کے اندر ایک نیچرل شائن آتی ہے, اور یہ جھٹکا کیے گئے جانور کی کھال کے اندر نہیں آتی. اس لیے اٹلی کے فیشن ڈیزائنر ہوں, فرینچ فیشن ڈیزائنر ہوں جو لیدر کے اندر ماسٹر ہیں, پاکستان کا لیدر نیچرل لیدر وہاں پہ پریمیم پہ بکتا ہے.
اب جب یہ لیدر فائنل ہو جاتا ہے اور اس کے پارٹس یہ کاٹے جاتے ہیں, پیس کاٹے جاتے ہیں, تو ارد گرد سے جو کترنے اترتی ہیں نا, پاکستان کا جو شعبہ ہے جوتے سازی کا وہ کترنے اٹھاتا ہے. اچھا جی. اس کے جو پریمیم پارٹس ہوتے ہیں وہ ہم درمیان میں سے کاٹ کے اٹلی اور فرانس ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور جتنے کا ہم جوتا بنا کے بیچتے ہیں نا اس سے مہنگے وہ بکتے ہیں. تو وہ جو ارد گرد سے کترنے بچ جاتی ہیں نا, اس سے پھر پاکستان کے اندر لیدر کے اپر بنتے ہیں, یعنی اوپر والا حصہ بنتا ہے. نچلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے ترک کر دیا ہوا ہے, حالانکہ اس کو بحال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اونٹ بہت زیادہ ذبح ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو باٹم جو ہے اس کا وہ اونٹ کی جلد کے ساتھ ہم بہت اچھا بنا سکتے ہیں, موٹی جلد ہوتی ہے. ہاں یار, ہمیں بہاولپور سے کوئی سنتا ہو تو اتوں یار ایک خصا چاہیے پالش ہونے والا. میں پچھلے کوئی 10 سال کا لگا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اور پارٹیوں نے شرط بلا کیا رکھی جی, آگے لائیو. پٹرول بہت مہنگا ہو گیا, پائن نہیں آیا جانا. آؤ جی دادا جی, ایک بری خبر جو ہے نا, ٹھہر جائے یار, دوسری خبر پہ آ جائیں. ٹیکسٹائل کی تینوں خبریں پڑھیں, تینوں پڑھ دی نہیں اگلی, یہ تو میں نے لیدر کے اوپر بات کی ہے نا, تو ٹیکسٹائل کے اوپر بات کر لیں. بنیادی طور پہ اس وقت ہم 32 ارب ڈالر کے پیس پہ جا رہے ہیں برآمدات. اوکے, کتنے پہ؟ 32 ارب پہ, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ مطلب کہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ہم پچھلے 8 سال سے 25 کے چکر کے اندر پھنسے ہوئے تھے, بھنور میں پھنسے ہوئے تھے, ہاں جی, ہے نا, اس سے تو میرا مطلب ہم نکلے ہیں نا, سفر شروع ہوا ہے, کفر ٹوٹا ہے. اگرچہ وہ ہمارے اخراجات بہت خوفناک ہیں, امپورٹس بہت خوفناک ہیں, اور یہ اس کو میٹ نہیں کر دفاعی پاتا, اخراجات, لیکن اچھا, لیکن ہماری اوورآل ایکسپورٹس تو بڑھ رہی ہیں نا یار. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے. لیکن پھر آپ یوتھیے نہیں بن جائیے گا. بیسیکلی کرونا نے ایک کام کیا ہے کہ صفائی گار دی. جو صفائی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے نام کے اوپر کی تھی, وہی صفائی کرونا نے کر دی. اور وہ کیا ہے کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے صنعت کار ہیں, یہ پرانی مشینیں خرید کے پرانی ٹیکنالوجی کے ذریعے پروڈکٹ بناتے ہیں, اور ان کی کاسٹ بہت زیادہ چلی جاتی ہے. پھر یہ مظاہرے کر کے سبسڈیاں مانگتے ہیں, تو ان کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی مڈل کلاس کے ہمارے 20 سے لے کے 50 لوگوں تک کو امپلائی کرنے والے ہمارے انٹرپرنیور تھے, ادارے تھے, وہ اڑ گئے کرونا کے اندر. اور تمام بڑے جو میاں منشے تھے, یا میرا مطلب ہے کہ الکرم تھے, یا نشاط تھے, یا سفائر تھے, وہ سارے کے سارے ہیوی ایکسپینشنز میں چلے گئے. کیونکہ چھوٹے جو تھے وہ خیری میری کہ 40-50% کاروبار لے کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اڑ گئے, بند ہو گئے. تو ڈیمانڈ تو وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے نا. اب یہ ہائی ٹیک وہاں پہ انڈسٹری لگا رہے ہیں. یہ اگر ہم انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ اب ہماری پروڈکٹ کے اندر ایک کوالٹی کی یونیفارمٹی آئے گی. غریب مار کے کتنے خوش ہو رہے ہیں یار. وہ غریب رگڑا گیا یار, مار دیا غریب, وہ مار دیا. وہ جو کل کو اپنی سفید پوش تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی پہ نکلتا تھا اور 40-50 فیملیوں کو اس قابل کرتا تھا کہ وہ بھی جو تھا وہ ایک رسپیکٹیبل لائف گزار سکیں, اب وہ جو ہے کسی کی فیکٹری میں داخل ہونے کے لیے انگوٹھا لگانے والوں کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے. یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے, کیونکہ اس نے بڑا بننا تھا اور ایک بڑے کا اضافہ ہونا تھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے وہیں پہ مار دیا. تو انڈسٹری کا پرسپیکٹو کچھ اور ہوتا ہے, کنزیومر کا پرسپیکٹو کچھ اور ہوتا ہے, اور ان کے درمیان بیلنس کریٹ کرتی ہے سرکار, حکومت وقت. ٹھیک ہے, اس لیے نہ انڈسٹری کبھی سرکار سے خوش ہوتی ہے, نہ کنزیومر کبھی خوش ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا بھی تھوڑا سا کاٹتی ہے, اس کو تھوڑا بھی کاٹتی ہے, اور یوں درمیان میں سے رستہ بناتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب, یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں اب تک, یہ ہمت اب تک کے جتنے بھی تھے اس موجودہ کو نکال کے, جتنے بھی آمر رہے ہیں فوجی آمر, ان کو یہ کبھی یہ نہیں ہوا, ہمت ہوئی کہ وہ اس دیدہ دلیری کے ساتھ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل جائیں اور وہ پل پڑے عوام کے اوپر. ٹھیک ہے, اور وہ پل پڑے. دیکھیں, بڑی مچھلی کا چھوٹی مچھلی کو کھانا جنگل کے اندر ایک قانون ہے.
या दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर, ठीक है। ठीक है, समंदर के अंदर ये एक कानून है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, लेकिन छोटी मछली को छुपने के लिए समंदर की तह के ऊपर जो घास उगी है, जो फंगस जमे हुए हैं, उनकी सफाई नहीं की जाती कि यार छोटी मछली अगर भाग के छुपना चाहे तो वहां पे छुप जाए। ये हुकूमत तो वो क्रिमिनल हैं कि उस फंगस के ऊपर बैठ के उसको ऐसे थपथपाई जा रहे हैं ताकि यहाँ से छोटी मछली बेचारी जो है वो डर के निकले और ऊपर खड़ी हुई बड़ी मछली जिनके साथ इनकी सेटिंग है वो उसको हड़प कर, यानी उसको छुपने की जगह भी नहीं दे रहे। तो ये खैर मैंने कहा खबर बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई थी तो उसके ऊपर जरा आपको डिटेल से खबर बात- सुनाओ आपके दोस्त की, फिर हाँ। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई करूं। है। हेडलाइन सुनिएगा। हाँ। T-bill auction results on Wednesday underscores that SBP State Bank of Pakistan credibility is at lowest. नाज़रीन करम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान के 73 साल तारीख के सबसे कम तरीन दर्जे पे है। हाँ, रजा बाकर को कुछ बढ़ा दिया, अपना जी। मजेदार है, गुलबर्ग की रहने वाली पैदाइश है। ठीक है। नाज़रीन देखें क्या हो गया, हाँ। उसकी क्रेडिबिलिटी यानी कोई नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है यार। इसका मतलब है हुकूमत की क्रेडिबिलिटी गई हो, रियासत ही गई। रियासत गए हो। और एक फिक्रा मेरे जहन में आया है, मैं एक जगह और भी जगह पे फरमा चुका हूँ, मैं दोबारा फरमा रहा हूँ। दुनिया के अंदर जितनी भी बॉर्डर के नाम के ऊपर लकीरें लगी हैं उसके पीछे माशी अवामल कार फरमा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा वॉर हेड थे रशिया के पास जिस दिन वो टूटा था, और रशिया उस दिन टूट गया था जिस दिन वो माई बुढ़ी डबल रोटी लेने आई थी और उसे बताया गया कि डबल रोटी तो खत्म हो गई। उसने कहा आज रूस टूट उन्हें गया। क्या रूस टूट गया, और रूस उस दिन टूट गया था। ये तो कोई अल्लाह का खास करम है हमारे ऊपर कि ये जो बुजुर्गान दीन हैं उनके दरबार जो हैं वहाँ पे रोटी मिल जाती है मुफ्ती की। लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये मशरकी हमसाये में चले जाओ, उन्होंने भी इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ, तो वो डिफ्यूजन, वो प्रेशर ब्लास्ट नहीं करने देता। ठीक है, मैं पिछले दिनों ना वो गया हूँ अपना की नायद का यार हक बाहू के मज़ार के ऊपर ना, ऐसे ही घूमता शूमता मैं आवारा गर्दी करने निकला जाए, मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे कराची की 2 पार्टियों ने लंगर खाने बनाए हुए हैं और उस इलाके के अंदर किसान पिटते हैं कि लेबर नहीं मिलती। उसने क्या जी, वो दोपहर को छोटा गोश्त, शाम को चावल, ठीक है, बाइज्जत जगह पे बिठा के खिलाते हैं लंगर के नाम के ऊपर। तो लिहाजा कोई काम करने मजदूरी करने तैयार ही नहीं। वो बच्चों का हाथ पकड़ती हैं खवातीन, नाद यानी तो भिखारी बना रहे हैं ना। दुपट्टा शुपट्टा लेके, और वो जाके वहाँ पे दस्तरखान पे बैठ के खा आती हैं। और वहाँ पे उन्होंने कहा इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जिस दिन अगर ये लंगर खाना बंद हुआ, और निजी लंगर खाने हैं, कराची के कोई मेमन सेठ हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, तो फरमा रहे थे कि जिस दिन ये लंगर खान सेठ साहब आगे गए तो शायद बच्चे कंटिन्यू ना करें, तो ये जब वापस आएंगे ना एग्रीकल्चर लेबर की तरफ, उस वक्त तक हम मैकेनाइज्ड हो चुके होंगे जी, हम मशीनें खरीद चुके होंगे और इनको लेबर नहीं मिलेगी। जी वाइंड अप कीजिए। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह तबारक व ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।